الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة عزیزان گرامی قدر معزز و محترم بزرگوں، صاحبزادہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب شاہ صاحب کی بلادی زیر نگرانی اے سالانہ محفل پاک انعقاد پذیر ہوندی ہے جیدہ اہتمام محمد خان بھٹی دے بیٹے کردے نے انتظام ماشاءاللہ بچے اے اگئی بڑا سونا کردے نے اس سال بھی سونا کیتا نے بڑی لائٹنگ تے بڑا خوبصورت انہوں نے ماحول کریٹ کیتا ہے۔ اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے جیڑا بندہ بھی اپنی دولت خرچ کرتا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اللہ انہا بچیاں نو احمد رضا او دے بھائی سب نو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ جتنے بھائی سفر کر کے اپنے گھرائیں کو چل کے اس محفل پاک کے شریک ہوئے ہو، اللہ تہاڈا شریک ہونا قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یہ بھی ہر سال آندے نے بڑی محبت والے نے گجراں والے تو تلاوت واسطے تشریف لے آندے نے۔ اللہ انہاں پاک دی صحت اللہ برکت پائے اور انہاں دی محبت نو اللہ پاک قبول فرمائے۔ جڑے سنگی بیٹھے ہو، میرا اندازہ ہے کہ جتھوں ٹائم شروع ہویا ہے ایتھے مڑ گھڑی آئی تے تقریر میں باس کر چھڑی میں بڑی ہے نا پیارے اے یہ سن لیو ہے تے انی بڑی ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ اے آپ پکھا بند کر دیا، گرمی لگن دے ایک باری ہو جاوے آسان تب گرمی چنگی لگ دی ہے۔ ہاں کی دئی سنا میاں
بڑیاں سیراں کرنا ہے تو بھائی ضرور صرف میں دسن آیا پھیلا گیا کوئی مڑ جاچ نہ دسیا بڑی گل ہے ماشاءاللہ بیلیاں اہلیان بھوبڑا محبت اور پیار اور عشق والے لوگ ہو اللہ تہاڈا ساریاں دی یہ محبت تے پیار قبول فرمائے اگے ایتھے ایک بابا میں پیاندا بجینا ساڈے پنڈ شاہری آوندے نے انہاں ہوری کسے پنڈ بھی نہیں جاندے وہ کدے گیا ہے بابا وہ شاید کدے ایتھے ہو سی وہ میں پہ دسدا میں کہ بابا گل تے تیری صحیح ہے پیار نال کو سدے تے اسی آ جانے ہیں محبت نال کو بلائے تے اسی آ جانے ہیں نہ سدن تے مڑ ساڈے کول بھی ٹائم کوئی نہیں ہوندا تے انہاں کول اگے ہی کوئی نہیں ہوندا یہ ساری گل تے پیار دی کیوں جی یہ گل واقعی ہے بھائی اتنے اسی بڑا ساڈا محبت والا تعلق ہے اور آن جان اور پیار محبت بڑا ہے وہ جی دی وجہ یہ بھائی تواڈے مولوی صاحب جڑے نے سید بادشاہ نے وہ ساڈی برادری دے نے وہ پیار کردے نے انہاں بھی تواڈے کان کدی نہیں بھرے بنا سدیا کرو کہ روز شاہ اور سدی رکھدے تو یہ بھی ایک وجہ ہے محبت دی اور پیار دی کہ ساڈے بار بار آن دی کہ وہ اس گل تے بھی خوش ہوندے نے چلو شاعری آ رہے ہیں تو اسی بھی ماشاءاللہ شاہ صاحب نال محبت رکھنے ہیں اللہ شاہ صاحب دے آن نال مسجد دے حسن وچ اضافہ کیتا ہے یہ گل تسی منو دے مسجد اگے بھی آئی تو تسی بھی ایتھے ہی آؤ پر آ رنگ جڑا ہن شاہ ہونا بنایا یہ اگے نہ یہ دے وچ وہ جٹ آندے ہوندے نے بھائی ایک کاری تے 100 کاما یہ مڑ جڑا آر دیندا ہے انہوں بھی کریڈٹ تے دینا پوندا ہے نا بھائی میاں وہ یہ گل کردا ہے بھائی اللہ دا گھر ہے تے سونا بنائیے یہ میاں بڑی خوبصورت بات ہے اور دین دی ترقی دی نشانی ہوندا ہے مسجداں دا خوبصورت ہونا عزیز من سارے بڑے محبت والے ہو تو بڑے پیار والے ہو اللہ تہاڈا پیار قبول کرے میں عرض کر رہا سا کہ اللہ سونے نے اپنے پاک نبی نو جدوں معراج تے بلایا ہے ادو رسول اللہ سرکار دا حسن اپنے پورے جوبن تیا اتھے آج میں جمعے تے تقریر چھڑی ہے تے ہن میں کیا اور کتھوں کرنی ہے یہ مینوں ظہور کیا اے معراج شریف دا ذکر کرنا ہے چلو اتھوں شروع کر لیں اس رات حسن مصطفیٰ اپنے جوبن تیا تے دنیا وچ بڑے بڑے بندے سونے نے بندہ ہوندے ہی سونا ہے جیڑا بھی بندہ ہے وہ سونا ہے کچھ ذرا زیادہ سونے ہوندے نے کچھ سونے ہوندے نے کچھ زیادہ سونے ہوندے نے کوڑا ایک بھی نہیں کوڑا نہیں کسے نہ کھنا چاہیے ہے بھی ہوندا کوئی نہ جن اللہ بنایا ہے وہ ہے سونا جڑے تسی بیٹھے ہو نا جیڑے بندے نے ویکھو انہیں اس نظر نال ویکھو بھائی اندا فوٹو اللہ بنایا ہے سمجھ آئیے کہ لہذا ان حقیر نہ سمجھو ان اپنی تھان تے رب سونا بنایا ہے اور اللہ کدو فوٹو بنایا ہے اللہ فرماندے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء جدو تو ماں دے رہ میں چاہیں ادو تیری میں فوٹو بنائیے تصویر بنائیے کتھے ماں دے رہ میں قدرت نے بندے دی فوٹو بنائیے ہن بنائی رب ہوئے تو کوڑی کی میں ہو سکتی
اسی آنے فلانا کوڑیا کوڑیا، کوڑا نہیں آکھنا چاہیے، اللہ آندہ ہے میں بنایا سونا ہے، کوڑا کی میں ہو سکتا ہے؟ اے آکھ سکنے کہ فلان سونا ہے تے دوجیاں نالوں باڑا سونا ہے، سارے ہی سونے نے، فلانا دوجیاں نالوں سونا ہے، تے جن جن دے نال پیار ہوئے وہ دوجا سارے نال وہ سونا لگتا ہے، گل تو ساری پیار دی ہوئی۔ جس نو جن دے نال پیار ہو جائے ان او سارے تو سونا لگتا ہے۔ گل سمجھ آئے بریک ہے، گل باریک ہے، جن جن دے نال پیار ہوئے او ان سونا لگتا ہے، تے ان دے وچ عیب بھی ہون تے ان نہیں دس دے، تے جے ان دس پون تے ان دے تو دسیندے نہیں، تو سمجھ نہیں آئی گل دی۔ جن جن دے نال پیار ہوئے ان دے وچ عیب دس دے نہیں، تے جے دس پون تے اگاں بندیاں دسیندے نہیں، یو آندہ پیار جو ہویا۔ واہ بھائی واہ، یہی پیار دی نشانی ہے۔ بد ویکھ کے بھی اگاں بیان نہیں ہوندے با میرے یار اچ عیب بندہ ان دی توجیح کرتا ہے۔ مجنون کسی آکھیا تیری جڑی لیلہ ہے ان دا رنگ کالا ہے، ہاں کالا ہی، اس دی گل بنائی کیویں؟ اس آکھیا ہاں تے مڑ کی ہے کالا ہے، تے اس آکھیا تے کالے رنگ دا اللہ گلاب کوئی نہیں بنایا، دوجہ سارے رنگاں دے بنائے، اس آکھیا اے دے اچھی تے میرے یار دے حسن دا کمال ہے۔ انہاں آکھیا کیویں؟ اس آکھیا جے اور رنگ دے بھی ہوندے وہ پیراں وچ نہیں ہوندے، اس آکھیا ہوندے، اس آکھیا یار میرے ورگا اللہ بنایا ہی نہیں، نہ پیراں ہٹھاوے تے نہ یار دی بے ادبی ہوے۔ اس ادے گل لا لی، حالانکہ ان دا پیار کوڑا ہا۔ گل دسن دا مقصد ہے بس سن جن دے نال پیار ہوئے اسی ان دے وچ عیب ہون تے نہیں کٹ دے، تے جن دے نال رب نو پیار ہے اس بنائن لگیاں عیب رکھے ہی کوئی نہیں، یار بنایا ہی ایڈا سونا ہے۔ وہ سید شبیر شاہ اور یاندے ہوندے ہے توبہ ایڈا حسن مائی دا جن دی جال جلی نہ جاوے، ایڈا سونا اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہا۔ حضرت حسان بن ثابت فرما دیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محبوب سونیا اللہ نے تیرے تو سونا بنایا ہی کوئی نہیں، میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں، پہلا یہ جملہ بولیا نے ویکھے ہی نہیں، مڑکو آپ پہ فرما دینا ویکھے تے تاں آجے کسے جمعہ ہوندہ مانے تے، اگے مڑ فرما دینا خلقتا مبرام من کل عیب، اللہ نے نبی وچ عیب رکھے ہی نہیں، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے یار نو اپنی مرضی نال بھی بنایا ہے، یار دی مرضی نال بھی بنایا ہے۔ توجہ ہے حضرات توڑی کہ کوئی نہ گل دی سمجھ ہوندی بھئی ہے؟ حضرت محمد کریم سرکار دے حسن تے اما عائشہ صدیقہ بولیاں یا فرما دیا نے لنا شمس وللآفاق شمس و شمسی تطلع بعد العشائی، ایک سورج زمین تے آسمان تو چمکدا ہے لیکن وہ شام ویلے ڈھڑ جاندا ہے، میرا سورج تے عشاء تو بعد بھی نور پیا وڈدا ہوندا ہے۔ اے اما عائشہ صدیقہ دا حضور دے حسن تے تبصرہ ہے۔ عزیزان محترم، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اے او شخصیت نے جڑے جنہاں نال حضور ناراض آئے، حضور رنج آئے، انہاں ان حضور نو راضی کرنا تو انہاں حضور دا نعت لکھی، قصیدہ لکھیا، انہاں کہا یا رسول اللہ میں ایک قصیدہ تو ان سنانا ہے، حضور نے فرمایا سنا، انہاں ایک قصیدہ سنایا تے حضور راضی بھی ہو گئے تے اپنی چادر لا کے بھی عطا فرما چھڑی۔ او قصیدے وچ ایک شعر آپ فرماندے لِأَنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَدَاءُ بِهِ، بے شک میرا نبی او نور ہے
جدے اٹھو زمانہ روشنی پا رہے ہیں. تو اکو حضور نے یہ نہیں فرمایا بھائی کعبہ میں نور نہ آنکھ میں بشر ہاں. یہ ہو سکتا ہے حضور کے سامنے غلط گل کیتی جائے تو حضور چپ کر جا؟ انج نہیں ہو سکتا. حضور دے اگے عرض کیتی ہے لأن الرسول لنور یستداء بہ، میرا نبی تے وہ نور ہے جنہیں تو جان روشنی لے رہا ہے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا غلط ہے، چادر دے کے دسیا جڑا عقیدہ یہ پہ دیندا ہے عقیدہ یہی پکا ہے میرا نبی نور بھی ہے میرا نبی بشر بھی. آئیے سمجھ کے نہیں آئی گل دی. میرے نبی پاک سرکار دے حسن پاک ہوتے ابو طالب بولے تو ابو طالب فرما دیں اللہ 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 اللہ. جناب ابو طالب فرما دیں کیا شاندار جملہ بولیا. آپ فرما دیں وَأَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، گورے چہرے والے محبوبہ. ہائے ابو طالب کو لوگ آئے اے پترا ہوا میری گل تسی بھی سنے آیا ہے. ابو طالب کو بندے آئے تو انہاں آ کے آکھیا بھی بارش نہیں بھی ہوندی تے کئی واہ لاؤ. حضور چھوٹے اس ویلے سندے تے باہر نہ آئے تو ابو طالب نے اٹھا کے نا حضور نو کعبے دی دیوار دے نال چلایا تے حضور دے صدقے تے وسیلے نال دعا منگی تے اللہ اس سے ویلے بارش دتی. ایک باری حضور مدینہ شریف آئے بخاری شریف جدید سے تے بندے کسی آکھیا یا رسول اللہ دعا کرے آئے بارش ہوئے. حضور نے دعا منگی اللہم اسقنا، اللہ سونے بارش عطا فرما. اچھا می وسن لگ پیا، جدو می وسن لگ پیا نا اے ہن بڑی گل پیار والی تے حضور فرماندے نا اج میرا چاچا ابو طالب ہوندا تے او دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جانیاں. یہ پتہ ہے گل وچ راز کی ہے؟ اور راز ہے جدو بندے تے عروج آوے کوئی وقت چنگا آوے ویڑا چنگا آوے تے اوندا دل کردا ہے اج کدی ساڈے پیارے کول ہوندے نا تے اکھاں نال ویندے تے ٹھردے. آ پتر دا ویاہ ہون لگے تو دا ابا فوت ہویا ہوئے تو ماں رون لگ پوندی اودے تو پوچھئے روندی کیوں ہے؟ اج تے پتر دا ویاہ ہی تو آندی اج دا ابا ہوندا نا کول. حضور فرماندے نے آج میرا چاچا ابو طالب ہوندا نا تے جویں چھتی بارش آئی آئی میرے چاچے دیاں کھٹنیاں ہو جانیاں. ہائے 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 عزیزاں نے محترم توجہ ہے تہاڈی. تو آپ نے فرمایا بھائی جڑے نکیاں ہوندیاں میرے وسیلے نال دعا کر کے میرے چاچے بارش منگی آئی او شعر کسے نہ ہوندا ہے؟ تو حضرت علی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نہیں شعر ہوندا ہے. یا آپ نے فرمایا سنا. مڑ حضرت علی نے سنایا اور فرمایا وَأَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. محبوب پیارے تیرے گورے مکھڑے دا صدقہ اللہ سونا بارش عطا فرما چھڑدا ہے. حضور سرکار دا منہ ایڈا سونا ہا کہ صحابہ کہتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہہا، انج لگدا جی میں سورج حضور دیاں رخساراں وچ چڑھیا ہویا ہے. ایڈا سونا میرے پاک نبی سرکار دے رخسار ہے. عزیزاں نے محترم میرے نبی پاک سرکار دی عظمت وچ حضرت امام بصیری بولے یا فرما دیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی. محبوبہ ساری کائنات نو اللہ حسن ونڈیا ہے پر تہاڈا حسن ونڈیتا کوئی نہیں. اللہ بغیر ونڈن تو یار نو عطا فرمایا تے یار دے حسن دا صدقہ اللہ کو کائنات نو عطا فرمایا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈے سونے آئے ایڈے حسین آئے کہ جیڑا تک لوے آواندا ایڈا سونا چہرہ جھوٹیاں دا تے نہیں نہ ہو سکدا. حسن ویکھ کے نبی دا کلمہ پڑھ لیندے آئے بندے. واہ سونیا محبوبہ میں حسن پاک تیرے تو صدقے جاواں. حضرت شیخ سعدی فرماندے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. یا فرما دینا کوئی چوتھا مصرع ہون میرے تو جڑے نا تے فرما دینا میں ستا پیا تے من خواب حضور فرما دینا اے سادی آج نواں کلام جوڑی سنا ہے
عرض کیتی یا رسول اللہ جی وہ مکمل نہیں ہویا، حضور فرماندے نا مکمل ہی سنا۔ فرماندے نے میں عرض کیتی بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، پہنچے بلندیوں پر وہ اپنے کمال کے ساتھ، کشف الدجا بجمالہ، اور دور کیا اندھیروں کو اپنے حسن کے ساتھ، حسنت جمیع خصالہ، اور میرے نبی کی ساری عادتیں ہی حسین ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگاں پاڑ، عرض کیتی سونے اور اگاں ہوتا نہیں، تو فرمایا اگاں انجا کا صلو علیہ وآلہ، نبی تے بھی سلام ہوئے، نبی دی آل تے بھی سلام ہوئے۔ حضرت امام بصیری فرماتے ہیں میں فالج پہ گیا تو میں سارے بندیاں تو علاج کرایا جڑے حکیم طبیب دس دیا ہے، لیکن میں صحت نہیں ہوئی، والگل نہیں بنی، لیکن نہ فرماتے ہیں مرجدو بالگل کئی نہ بنی، میں مدینہ شریف والے دی نعت لکھی۔ ہائے 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 واہ سنیا محبوبہ، میں تیری لاج پالی تو صدقے جاواں۔ آپ فرماتے ہیں میں ستا ستا جوڑ دا رہا، جوڑ رہندا رہا، شعر لکھ دا رہا، تو میں اوتھے ہی سہ گیا تے اتو حضور آ گئے۔ واہ سنیا تیری لاج پالی تو صدقے جا۔ سرکار فرماتے ہیں بصیری جڑا اج قصیدہ لکھی سنا، یا فرماتے ہیں میں عرض کیتی یا رسول اللہ اجے میں دسیا تے کسے نہیں، اجے دسیا کسے نہیں، گل تے میرے اندر ہی آئی، پر نبی تے سرکار تے اندر دیاں بھی جان دے ہوئے نا۔ کملیاں نے کی خبر ہوئے جنہ دا یہ عقیدہ ہے کہ نبی دل دیاں نہیں جاندہ، اور نبی ہوئے تو امتی دی خبر نہ رکھے ہو کی میں سکتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا نے عقیدہ دیتا دیا، فرمانے رہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ایک میں ہو سکتا ہے امتی اپنا دکھ بیان کرے تے حضور نو خبر نہ ہوئے، دنیا سنے نہ سنے، مدینے والا غلامہ دا دکھ سن لیندہ ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں۔ بھائی بڑی توجہ دا طالبہ، فریاد امتی جو کرے حال زار میں۔ عید پڑھائی حضور تے پڑھا کے مسجد چو گھر ٹر کے نالی حجرا، تھوڑی دیر گھر بیٹھے تو مسجد چو ہولی ہولی کسی دے رون دی آواز آئی، کو فریاد کرے تے حضور نو خبر نہ ہوئے تو ہو نہ سکتا۔ حضور باہر نکلے، اگے ویکھیا حضرت سلمان رون پہ، حضرت سلمان تے بندے نے نا، ولی نے اللہ دے، صحابی نے رسول اللہ دے، درویش آج انہاں دا شمار ہوندہ ہے۔ حضور جڑی لکڑی نال ڈھون لا لین جے جدا ہون تے رو تو بھی پوندی ہے۔ جڑے بندے گئے ہو نا مدینہ شریف، میں تو انہیں کلیہ دسنا، کلیہ اے میں کلیہ پہ دسنا تے ایتھو پہ دسنا، جڑی گل ایتھو کریے اے تھاں ہے نکلن والی، ان سواد ادو ہوندا ہے جدوں ایتھو نکلے، کیونکہ جڑی ایتھو نکلے وہ جاندی نہیں سیدھی ایتھے، کیونکہ وہ اورا اورا کھلوندی نہیں، یا ضائع ہو جاندی یا سیدھی اندر ٹر جاندی، کیونکہ وہ نکلی اس ساتھ ہوئے جڑے پنجرے کوئی شہراں نلی ہوئے اس سے پنجرے چ کھلوندی بھی ہے۔ جدو مدینہ شریف جائی دا ہے نا تے اے جڑے بچے ہو یاد کر لو، جدو جاؤ ادو اے گل پکا لو تے جڑی آ تواڈے مونن ہے نا، اینا منا تو اُراں تے ایس دیوار دے وچلے سن جڑی آ تھاں ہے نا، اینی کو تھاں ہے، ان ایک ایدوں بو ہے ایک ایدوں لمبی اندنوں زیادہ ہے۔ ایک گلی ہے جڑی ایدوں داخل ہوندی ہے، اس بوئے دا نام ہے باب السلام،
اگاں جتھوں نکل دیئے جنت البقیع اس دا نام ہے باب البقیع. باب السلام تو باب البقیع تک ایڈی گلی ہے. اس گلی میں جی میں آ تھام ہے نا انج گلی دے وچ تھام اگامی مسجد ہے تے ادھے بھی مسجد ہے تے وچلے سانو تھام ہے. اس تھام دے اتلے پاسے لکھیا ہے استوانہ حنانہ. اے اس تھان تے بنیا ہے جتھے کھجور دا وہ تنا لگایا جدے نال ڈون لا کے حضور جمعہ پڑھیں دے ہیں. ہن سمجھ آندی پئی ہے اے اس بندے چنگی سمجھ آنی ہے جڑا گیا ہے یا جائیں ہن جانا ہے. او جڑا تھم ہے نا ان دے اوتے لکھیا ہے استوانہ حنانہ. ایتھے کھجور دا تنا. آج جڑا بندہ اوتھے جائے نا مدینے اگدو تے ان عشق ہوندا ہے تے او جاندا ہے. لیکن مڑ وی جے عشق نہ ہووے اس لینا ہووے تے گلی چ لنگدیاں اس تھم نال اپنا سینہ لائے. کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل اوئے جگ دے پے ہو کی میں آکھیا کی کرے اس تھم نال اپنا سینہ لائے. او تھم عشق دے چھڑدا ہے. جندہ دل کردہ ہوئے ادما کے ویکھ رہا جڑا آندا ہے میرا دل پتھر ہے ایک باری سینہ اس تھم نہ لائے تے لا کے اج مدینے شریف والے منہ کر کے سرکار دی جاڑی ال ٹرے جے او عشق نہ ڈیوے تے موڑ آکھے او تنا سی تے حضور اون دے نال انج پشت لا کے تے واز کردے ہے. تھک جاندے ہیں نا حضور کھڑے کھڑے انج حضور ٹیک لا لینی تے واز کرنا. ایک بی بی آئی تو اسا کہا یا رسول اللہ میرا پتر ممبر بنے دا ہے تو ممبر نہ بنا دے یہ لکڑی دا. حضور فرمایا بنا دیو. اس ممبر لے آ کے لکڑ دا بنا کے جدو رکھیا تے حضور بیٹھے نا ممبر تے پہلا جمعہ شروع کیتا تے مسجد وچ رون دی آواز آوے تے بندہ کوئی نہ دسے. پر روندا کون ہے؟ رون دی آواز آوے. امام بخاری جیسے بندے ہیں واقعہ لکھیا ہے رون دی آواز آوے پر بندہ نہ دسے بھئی یہ روندہ کون ہے. صحابہ نے حیران بھئی اے روندہ ہے تو پتہ نہیں ہوئے کون روندہ ہے. تے جدو حضور سنیا نہ رونا تے نبی پاک ممبر تو تھلے لے آئے تے تھلے لے کے تو اس تنے نو حضور نے جویں آ جن نال پیار ہوئے حضور نے انجفہ پا لیا. میرے نبی پاک سرکار نے اپنی ابا ہمیں چلے کہ جویں بچے نو چپ کرائی دے جو چپ کرایا ہے. واہ میرے نبی سونیا جدن تیری پشت لگ جائے جدائی دیو دے تو بھی برداشت نہیں ہوتی. جنہاں تیرا سینہ لگ گئے وہ کتنی شان والے نے. عزیزہ نے دی وقار سلطان العارفین بولے تے آپ فرماند نے ایمان سلامت ہرے کوئی مگدا تے عشق سلامت کوئی ہو منگن ایمان شرما بڑے عشقوں تے دل نو غیرت جس منزل تے عشق پچھاوے تے ایمان نو خبر نہیں کوئی. او میرا عشق سلامت رکھی میاں رتباؤ تے میں ایمانوں دیا دھروئی ہو. توجہ ہے حضرات مسئلہ سمجھے چاہ رہے ہیں بچوں. اجے
ادھا گھنٹہ رہندا ہے، ادھا لگ گیا، ادھا گھنٹہ لگ گیا ہے، ادھا اجے ہے، اجے گلاں ڈھیر ہو جانی جاگدے پہ ہو عزیزان من و دوستان من۔ میرے نبی پاک سرکار فرماندے نے استوانہ حنانا، حضور ایڈے با اختیار اللہ دے نبی نے، آپ نے اس تھم نو مخاطب کر کے فرمایا رو نا، چپ کر جا، آنکھیں تے تین ہرا کر دینا وہاں جو سکا ہویا، آنکھیں تے تین ہرا چا کرنا، آنکھیں تے تین جنت چلا چھڑنا۔ گل دی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ، آنکھیں تے جنت وچ لینے آنے تے ہرا کر دینے۔ اس عرض کیتی سونیا محبوبہ ہرا ہون دی کوئی نہیں لوڑ، جنت چلا تاکہ تیرے نوکر میرا پھل کھاندے رہا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اتھے تر گڑا کھودو، صحابہ گڑا کھودو، صحابہ نے گڑا کھودیا، کھود کے اتھو کڈیا، کڈ کے وہی جڑا تنا سی اتھے دفن کر دیتا، تے سرکار نے فرمایا انشاءاللہ سرکار دی دعا نال اے جنت دے وچ ہون لگے گا۔ عزیزاں نے محترم جڑا محبت کرے او بھاویں لکڑ دا تنا ہوئے خالی نہیں جاندا، جڑا بندہ حضور نال پیار کرے اللہ انہوں کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ بیلیو سن دے پہ ہو گل، اے میرے نبی دا حسن اے میرے نبی دا عشق او بیلیا، الشفا دے اندر حدیث موجود ہے، میرے پاک علی راوی نے سائیں فرما دینے علی نو حضور فرما دینے علی میں اس پتھر نو اجے بھی جاننا جڑا میرے تے درود پڑھدا ہے۔ سیانے بیٹھے ہو جڑا پتھر حضور تے درود پڑھدا ہے، ان دی حضور نو سیان ہے، تے جڑا امتی پڑھدا ہے ان دی کوئی نہیں سیان، وہ جا کے دیو کوئی نہ۔ یہ پتھر درود پڑھے تے حضور نو سیان ہے، القصائص الکبریٰ دے اندر حدیث موجود ہے، تے جڑا امتی پڑھے امتی ہو کے حضور تے درود پڑھے، بھلا حضور نو کوئی نہیں خبر اس دی؟ اے ہو نہیں سکتا بیلیا امتی درود پڑھے تے حضور نو اس دی خبر نہ ہوئے۔ امتی دا کم میں درود پڑھنا، سرکار سن دے بھی نے پیار بھی فرمان دے نے۔ اے جناب اے تھام دا عشق ہون اے 15ویں صدی دا بندہ بھی جتھے ہیٹھو تبیتا ہاتھ جو لگایا ہا اتھے بنن والے پلر نال سینہ لا لے عشق تے اللہ ان بھی دے چھڑ دے۔ میں بندیاں گلاں دسدا رہنا اس تو وجہ جان انہاں پتہ لگ جائے، روز دسنا۔ میں ہر سال جانا، میں تجربہ ہے، اس بار شاید میں نہ جا سکا، تو میں جانا میں تجربہ ہے۔ ایتھے جڑا بندہ بڑا خراب ہے نا، جندی آنکھ خراب ہے، جندا دل خراب ہے، جندا دماغ خراب ہے، جڑا ہر بندے لو نظر اٹھا کے ویندا ہے، اس بندے نے لگی جاؤ ارام بن لے، جدو اللہ دے گھر دے وچ داخل ہو جائے وہ دے اگے بھی بی بی ہوندی ہے، پیچھے بھی، سجے بھی تے کھبے بھی، تے کدی ادلی بی بی بھی نال لگدی ہوندی ہے، کدی ادلی بھی نال لگدی ہے، کدی اگلی بی بی دے نال لگ جاندا ہے، کدی پچھلی دے نال لگ جاندا ہے، لیکن اس بندے نے اے پتہ کوئی نہیں ہوندا کہ میں بندہ ہوں۔ مرد تے بی بی کٹھے کھلون تے مرد نو پتہ لگدا نہیں میں مرد ہاں تے آ بی بی ہے، وہ لگدا ہے نا۔ اوتھے اگے پیچھے بیبیاں ہوندیاں نے، کوئی بندے نو یہ خبر ہی نہیں ہوندی کہ میں بندہ کہ بیبی ہاں۔ جدو بندہ اوتھوں نکل جاندا ہے تے انہوں اس لئے پتہ لگدا ہے میں بندہ ہاں تے او بی بی ہے۔ جنہ چر اوتھے سائیں دے ویڑے وچ ہوندا ہے اوتھے بی بی بندے دی سیانی کوئی نہیں، کوئی ایسا اللہ پاک دا اوتھے نور وسدا ہے، بندیاں دے اندروں شیطان بچ جاندا ہے۔ اگلے دے میں نے گل ایک بندے سنائی، اس آکھیا جی میں لگدا میں بڑا وڈا شیطان ہاں۔ یہ بندے میں دسیا ہے بھائی جی میں لگدا شیطانی میرے اندر بڑی ہے، پر جدو میں مدینہ شریف گیا نا، مکہ شریف، میں لگا بھائی اتھے اور دا داخلہ ممنوع ہے، کیونکہ میں بھی جو اتھے ہی رہتا آگے
میں لگا اتنے آن جان ہی کوئی نہیں، اتنے مینجو ہدایت آ گئی ہے، جڑے کچھ والے ہو تو انجی اتنے پکے ہدایت والے ہو جاندے ہونے۔ میں آگے گل صحیح پیا کرتا ہے بھائی، جڑا بندہ گل صحیح کرے وہ دی گل مان لینی چاہیے۔ عزیزان محترم، میرے نبی پاک سرکار فرماندے نے باج میرا چچا ہوندا تو دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندی۔ اللہ اکبر کبیر۔ عزیزان من، اے میرے نبی پاک سرکار دا حسن ہے، اے حضور دے حسن دا کمال ہے، اے میرے پاک نبی دا جمال ہے۔ امام بصیری فرماندے نے میں ستا پیا تے حضور آ گئے، سائیاں فرمایا بصیری سنا، یا رسول اللہ اجے تو میں کسی نے بھی نہیں سنایا، تے فرمایا سان انہاں دا بھی پتہ ہوندا جڑیاں تواڈے دلاں وچ نے سنا۔ امام بصیری فرماندے میں سنان لگ پیا کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیمی، سونیا تیری رحمت دا سمندر پیا وگدا ہے، چند قطرے مینوں بھی مل جان میرا کم بڑھ جانا ہے۔ اے سن دے پے ہو کہ کوئی نہ۔ امام بصیری فرماندے نے سونیا تیری رحمت دا جو دریا پیا وگدا ہے، غرفا من البحر او سمندر جو ایک پیالہ، او رشفا من الدیمی تے یا رحمت دی مسدید، سونے بارش دے چاند قطرے چا دیویں تے میرا کام تے بن جاندا ہے، میرا تے ایڈا کام بھی کوئی نہیں۔ میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، سونے میرا دل کنا ہے تو دا درد کیڑا ہے، تیرے اگے تے بڑے 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 آئے نے سونے تے تساں پار کر چھڈے، میرے دل دا تے بالکل کام ہی تھوڑا جہا ہے، سونے میرا تے کام ہی تھوڑا جہا ہے، بڑے 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 آئے تواڈے در تے جو میں پار ہو گئے، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، سونے میرا دل ہی ایڈا سارا ہے، ان دا نقص بھی نکا سارا ہے، تیرے اگے ایک ایڑی شے سب مطلب حاصل ہوندے باہو جدو پیر نظر ایک تکے ہو، سمجھ ہوندی پئی ہے کوئی نہ۔ عزیزان دی وقارا فرماندے کلہم من رسول اللہ ملتمسن، ہن میں انہاں بندیاں نے گل کہ میں سناواں جڑے ستے پہ بھی آندے رکا ساڈے بکھا کے نیڑے رکھیا ہے، پاسا مار کے دو باریاں لینیاں، انہاں بندیاں نوں اس گل دا کی چاسا اے کملیا، اے انہاں بندیاں دی گل ہے جڑے ستے جاگ دے یار دی یاد وچ رہندے، اے گل انہاں دی ہے، میں انہاں دی نہیں پیا کردا جڑے آندے نے بکھا کے ساڈے کول رکھیا ہے، اساں پاسا ماریا تے دو باریاں لے کے تے موڑ انج سائیں جانا ہے، بھائی انج عشق بھی ہوے تے انج ہی ہوے باویں اوکے نال جن من لئیے ان منن دا حق بھی مڑ انج ہی ہے، بجے پاسا بھی ماریا تے اوکے ہی چھکنا ہے۔ وہاں دن کو بندہ پیا مردہ تے اندے پترا پوچھیا بابا کوئی آخری خواہش، اس آکھیا پترا جڑا کوڑے تماکو والا حکا ہے وہ ایک کاری میرے اگے چکر ہو تو مڑ باویں میں مر جاواں، نہ کہ شاباش بندے دیا پترا اسی کی آنے تو وہ کیڑی پڑتا ہے، یہ بھائی سائیں دی ڈیمانڈ ہے وہ اور نہیں کوئی نہیں، کوڑے تماکو والا حکا ہوئے تو ایک کاری بکھا کے میں انشاء دے مڑ باویں میں مر جاواں، شاباش تیرے وہ سمجھ آئی جی یہ عشق ہے نا ہوندہ ایتھے لگا کھڑا۔ عزیزان دی وقار، میرے دوستو میرے عزیزو، میرے نبی پاک سرکار دی بارگاہ شعر سنایا، کلام پڑھیا تے سنایا، جڑا حضور دا شعر پڑھے سائیں راضی ہوندے نے، اے متے گالے سمجھو با انہاں پتہ راضی ہوندے نے مدینے والے جڑا شعر پڑھے، تو میں انہاں نال ہی پیا گل کرنا جڑا پڑھ سکدا ہے۔ میرے نبی سرکار دی بارگاہ چد کردا ہے کلہم من رسول اللہ ملتمسن غرفا من البحر او رشفا من الدیمی، سونیا میرا تے دردی تھوڑا جہا ہے، فالج ہوئے آنے نا، فالج آتے
تے لیندا نا پیا بستر تے پیر آندے تے پیاں پیاں لکھی تے اگے حکیمہ جواب دے چھڑیا باسا سارا ٹل لا چھڑیا یہ تیرا پاس حرکت اور نہیں کردا یا فرماندے میں شعر لے کے آ سونیا میرا تے کام میں نکا جائے کلہم من رسول اللہ ملتمسن سونیا جہان تیرے کنو خیر پیا لیندہ ہے چند چھٹے دے دے کام بڑھ جائے گا جنہوں نئی عربی دی سمجھ آؤ دی سادہ زبان اچ معروف شعر پڑھ رہا ہوں کرم کی نظر ہم پر خدا را یا اوے منہ ہلاو تواڈی مہربانی کرم کی چلو جنہ دا منہ نہیں ہلدا وہ سار ہلیں دے رہو کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی نظر ہم پر خدا را یا کرم کی نظری ہم پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا عزیزہ عشر دا پیڑ ہونا ہے بندیاں کٹھیاں ہونا ہے تے غور و فکر چونا ہے پریشانی دی عالم چونا ہے تے عاشقاں اس ویلے بھی آکھنا ہے میں تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ایتھے آلے فرشتہ پیا لکھ دے جڑا تسی بول دے پے ہو میں تمہارا بولو میرے سنی عاشقاں میں تمہارا تمہارا یا میں نے نہیں پتا تو انچا سوندی پئیے کہ نہیں میں نے بڑی ہوندی پئیے میں تمہارا رسول اللہ میں تمہارا قبر جدوں سرکار آنا ہے تے فرشتیاں پوچھنا ہے دس سے کون نے ایسا تو اس ویلے بھی بول گیا کھڑا ہے میں تمہارا اوے کھلو جاؤ نا ایک باری گل سن گا جدو بندہ مردہ ہے نا تے شریعت دا حکم ہے ترائے دیں اگر جنازہ نہ پڑی وے تے ترائے دیں ان دے اٹھے جنازہ قبر تے بھی پڑھ سکتے کنے دن یہ گل یاد کر لو ترائے دیں قبر تے بھی جنازہ
پڑھ سکتے ہیں اگر پہلا جنازہ نہ پڑھ سکیا ہو. پیاریا گل سمجھنا یہ ترائے دیں کیوں ہیں؟ کیونکہ تروں دیاں تو بعد میت جڑی ہے او دی حالت خراب ہو جاتی ہے. لیکن سوال ہے با کیا ساریاں دی خراب ہو جاتی ہے؟ سوال ہے با کیا ساریاں دی میت قبر وچ خراب ہو جاتی ہے؟ نہیں ہے پیاریا. جنہ سونے دیاں نوکریاں دتیاں انہاں دی میت خراب نہیں ہوندی. میت ایک پاسے انہاں دی تے کفن خراب نہیں ہوندا. جنہ ساری عمر آرام کھاتا ہے انہاں دی خراب ہو جائے تے ہو جائے. جنہ لنگر مدینے والا دا کھا کے قبر جانا ہے انہاں دی کیویں خراب ہو سکتی ہے؟ عزیزاں دی وقار قبر وچ حضور آنا ہے، سرکار جلوہ فرما ہونا ہے. فرشتہ پوچھنا ہے کون نے؟ اسی بول کے آکھاں گے میں تمہارا. ہائے ہائے تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا. عزیزان محترم میں تمہارا ہوں، تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا. اے گل عشق تے محبت دیئے پیاریا. یہ قبر یادی یہ حشر یادی تے اے گل یاد رکھی پار او دا بیڑا ہونا ہے جدے موئی چو نکلیا میں تمہارا. عزیزان من و دوستان من، میرے نبی سرکار دا حسن ایڈا با کمال ہے کہ حضور جس بیٹا رکھو جاؤ 10 منٹ رہن دین بھئی جی یہ رکھو چاہ تو 10 منٹ انتظار کرو. احمد رضا کدے گیا ہے 10 منٹ پتر اور بڑی ہے. حالا کوئی آج میں تھکا آیا تو اگلی بار آئے تو مڑ زیادہ کر لوں. میں تھکا آیا مہربانی نہیں میرے کو بڑا بولیندہ نہیں، میں تھکا آیا ماشاءاللہ. ہائے 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 بھائیو اور سنگیو، میں بڑا حیران ہاں تو میں یار نہ اللہ سونے ہاں پتر چنگے دے پتر چنگے ہونا تے بندے نے نفع ہوندہ ہے. بندہ مر بھی جائے تے پچھو کے یاد پہ کرتے ہوتے. اب میاں تو فیل پیاریا میں اگے او پرا بیلی تیری کانڈ مگر بیٹھا ہے اور نے گل پہ دس دا بجڑے چٹی داڑی والے بندے مینوں نال بڑی محبت راندی یہ میں اپنے دل تو گل دستا کہ سفید داڑی والے بندے نال مینوں پیار ہوندا ہے. اس دی وجہ ہے ایک فطرتی وجہ ہے کہ میرے والد صاحب جڑے انہاں دا پیار میں نہیں ویکھیا، وہ زندگی وچ ایک کمی باقی ہے. جیڑا بھی چٹی داڑی والا بابا نظر آوے میں او اپنی محبت جیڑی میں اپنے والد نو دینی آئی
تے دے نہیں سکیا، وہ میں انہاں بابیاں نوں ونڈن دی کوشش کرنا، وہ میرے دل دے اندر وہ پیار جمع ہوئے جڑا ہونا دبنا اوتھے آ، لیکن وہ جدوں میں کوئی چٹھی داڑھی والا بابا ویکھاں بزرگ ویکھاں تو وہ میں مڑ او دے اس حصے دا پیار بھی اودے نال کرن دی کوشش کرنا، اور انہاں دا میرے دل وچ حیا تے ادب تے میں پیار رکھنا۔ اگلے دن ایک جات تے بیٹھے تے مڑے مرید بڑے پیار والے ہوندے نے، یاد نہیں کتھے بیٹھے، وہ ایک بندہ اج دی گل ہے، وہ اج دی ایک بندہ میں وہ آکھے با تو آج کام کیتا تے تو وہ کیتا، ایک وہ ساڈا مرید بچہ اس آکھیا بے بزرگو تسی اے جی میں بول دے پے انج نہیں بولنا چاہیے، میں آکھیا ہوئے ویندا نہیں پیا بزرگ چھڑ دے، ایندا حق بندا ہے میں انج بھی بلائے تے میں خوش ہوں۔ بابیاں نال تکرار نہ کر، اے دے لفظ نہ ویکھ، اے ویکھیں دے اندر پیار ہے یا نہیں۔ اصل شے ہوندا ہے لفظ بندہ کوئی اگر بے وقوفی تو ڈنگے تے کام علمی تو ڈنگے بھی بول چھڈے تے لفظاں لو نہیں ویکھنا ہوندا، ویکھنا ہوندا ہے اون دے دل وچ قدر کینی تے آ جڑے بڑے بنا پبا کے لفظ بولدے پے ہون تے اندروں بے ایمان ہون، انہاں نال وہ چنگے جڑے لفظ باویں ڈنگے بول دے اندروں سونے نے۔ کو سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل با لفظ بڑے جناب مرقع اور مسجع الفاظ بولنے آنج پیا لگنا بیان جے بندہ ٹھردا ودا ہے تو اندروں کوڑا ہونا، اون دے نال وہ چنگا ہے جڑا لفظ بھاویں ڈنگے پیا بولدا ہوے پر اندروں ستھرا ہوے۔ اے میرا تجزیہ ہے، اے میرا خیال ہے اور اے میری سوچ ہے، اور الحمدللہ میں دے نال اتفاق کرتا، اے مقدر چنگے ہون تے اللہ اولاد چنگی دیندا ہے۔ اے محمد خان بھٹی جڑا ہے نا، ان دے پتراں وچ لکھاں عیب بھی ہون، انہاں وچ ایک خوبی ہے اپنے ابے نوں یاد رکھنا۔ یہ بڑی گل ہوندی ہے اپنے ابے نوں یاد رکھنا، ایک کمال ہے کسے دا اپنے پیو نوں یاد کرنا۔ دنیا اور بندیاں نال عشق کردی ہے، میں نہ عشق کرنی تے اپنے ابے نال کر رہے، وہ عشق والی تھاں ہی ابا تے ابے نوں پتراں نال عشق ہونا چاہیے تے پتراں نوں باپ نال عشق ہونا چاہیے۔ ویندے نو حضرت یعقوب تے یوسف دا عشق کیویں آ، حضرت یوسف علیہ السلام دے غم وچ روندیاں روندیاں حضرت یعقوب دیاں اکھاں دی بینائی ٹر گئی، ایڈا پتر نال پیار آنا تے یاراں جو کول آنے، یاراں پتر کول آنے ایک وچوں گھٹ آ تے یاراں میں ہوندیاں وی ایک والی تھاں نہیں بریندی۔ گل دی سمجھ نہ آئی گل بھائی، یاراں جو کول نے 12واں نہیں لیکن او تھاں نہیں بریندی۔ ایک گل دس دی اللہ دے نبی دی پتر 50 بھی ہوئے نا تے انہاں چوں ایک بھی تھوڑ جائے تے او تھاں نہیں بریندی، یہ شے ہی ایڈی ہوندے۔ سمجھ آئی یہ گل دی کہ کوئی یہ تھاں ہی ایسی اوتھے نہیں بڑیندا کہ او مڑ رون تے روندے ہی رہنا، روندے ہی رہنا، روندے ہی رہنا، روندیاں روندیاں اکھاں چوں بینائی جڑی ہے وہ گھٹ گئی، نظر آنا گھٹ گیا۔ یہ پتہ حضرت یوسف نو لگا اور تواڈے باپ جڑے انہاں دی روندیاں روندیاں بینائی گھٹ گئی۔ یا فرماندے نے مڑ انج کرو میں اپنے ابے واسطے آ قمیض دینا، اے لے جاؤ تے انہاں دی اکھاں تے لایا جائے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوا علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ فرمایا میری ایک قمیض لے جاؤ، میرے بابا جان دیاں اکھاں تے لایا جو انہاں دیاں اکھاں ٹھیک ہو جان گیاں۔ ایک قمیض میری لے جاؤ تو میرے بابا جان دیاں اکھیں تے لایا جے، اے اکھاں ٹھیک ہو جان گیاں۔ اے اجے صرف جدائی ہے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے تے آپ فرماندے نے جس دا یار جدا ہو جاوے تے کیوں روے
مڑ تھوڑا سب مردان دی مرضی محمد تے جس دا نام وچھوڑا اللہ اکبر کبیرہ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے تے کیا کمال دی گل کر رہے آپ فرماندے نے ڈیگر ویلے تے وقت کویلے تے نہ بول غما دی بولی ناوس تیرے ناوس میرے تے لکھیا پہ گیا جھولی پتر جدائے پتر توجہ ہے حضرات عزیزان گرامی قدر و دوستان محترم گل پیار دیئے اپنے پتر نو یاد کر دینے تے رون دینے اللہ دا قرآن اور کی آن دیا یا اسفا علی یوسف اپنے پتر یوسف دا نا لیں دیا دے فرما دیا ہائے میرا یوسف یا اسف علی یوسف ہائے میرا یوسف روندے آئے اپنے پتر نو یاد کر کے روندے آئے عزیزان دی وقار پتر ہوئے تے ہوئے یوسف ورگا تے باپ نو رون تے پیاریا پھر آئی جاندہ ہے عزیزان محترم اپنے پتر نو یاد کر دینے پتر دوجے بھی نے پر یوسف نو یاد کر کے فرما دینے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا تر بدر تیری واسطے میری سوچ وچے تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیری واسطے میرے سونیا اگر حضور دے عشق دی گل کراں تے علم و دین نو بھی ایوئی پیارا تے ممتاز قادری نو بھی ایوئی پیارا جنہیں کفن پا کے قبر دے اندر گیا ہے وہ اے سکیتے نڑ گیا ہے کملی والے سونیا محبوبہ اور قبر دے وچ آوی جا آجزی دی سنے لے التجا میں ہر لباس اتاریا میں ہر لباس اتاریا میں ہر لباس اتاریا میں ہر لباس انہاں دی گل جنہ کفن حضور واسطے پانا ہے انہاں نو سنا رہا ہوں میں ہر لباس اتاریا پایا کفن تیری واسطے میں ہر لباس ہون قبر دے وچ آو جا عاشقی دی سن لے التجا میں ہر لباس اتاریا میں ہر لباس اتاریا میں ہر
لباس اتاریا میں ہے لباس اتاریا پایا کفن تیری واسطے میرے سونیا حضرات گل سمجھ آنے واسطے سونیا عمر گزار کے آیا دنیا تے تیرا نام جپ کے آیا بڑے بڑے دنیا تے کپڑے پائے نے پر سونیا سارے رنگ چھوڑ کے تیرے نال ناتا جوڑ کے چٹا کفن با کے قبر جتے نو ملن واسطے آئے میں ہر لباس اتاریا میں ہر کوئی بندیان مرن دا غم موسی ہو سکتا ہے بندیان مرن دا غم موسی تے موت تو ڈر دے ہو سن رسول اللہ دے منبر تے بیٹھے ہاں لا الہ الا اللہ غم کوئی نہیں اس گل دا دکھ کوئی نہیں میں پتہ نہیں کیڑے دے مر جانا ہے جیڑے دے بھی مر گئے سن کیڑا غم ہے جانا ہے سرکار تے اگے سیدھے حضور دی زیارت ہونی ہے غم کیڑی گل ہے حضرت بلال ساری زندگی حضور دے وصال تو بعد نہیں ناتے نہیں کنگیاں کیتیاں تے نہیں حسن تے زیور کیتے نہیں کپڑے سونے پائے تے نہ بناؤ سنگار کیتا ہے جدو موت نیڑے آئی تے بناؤ سنگار بھی کر لیا تے کنگی بھی پھیر لئی سرما پا لیا تیار ہو گئے تے بی بی فرمانی نے واہ ہزا نہ ہو آج کڈا غم دا وقت ہے کہ بلال تو اڈی موت دا وقت ہے یا فرمانی نے واہ فرحتا ہو آئے خوشی دا بیڑا کل مرنا ہے تے مدینے آڑیاں دے دید ہو جانی سمجھ آئی غم تے مرن دا انہاں بندیاں ہوئے جنہاں نے ہوئے باسا جانا ہے تے سن کیڑیاں کھانا اس سن کیڑا غم ہے سن تے مدینے شریف والے دی زیارت ہونی ہے اس تو بعد جو مرضی ہو جائے ایک باری سائیاں تے دیدار تا ہو جائے الحمدللہ رب العالمین تاسا تے گل یہ پہ کرنے میں ہر لباس اتاریا میں لباس تیرے نام دے جھنڈے اسی عاشق ہیں تھا تھا تے کٹ کے آئے ہیں ایک تیری خاطر محبوبہ سے لگ دے چھڑ کے آئے میں لباس سونیاں ساریاں لگ دیاں نو چھڑن دا دکھ نہیں جنہ تیرے ملن دا چاہے میں لباس اتاریا میں جنہ اپنے ماں باپ دا ادب کیتا ہے وہ دنیا تے بھی سوکھے رہ سکے وہ حشر اچ بھی تے قبر اچ بھی سوکھے رسے اپنے ماں پیاں دا ادب کرو اپنے ماں باپ دا عبادت تو بعد جتنا ادب کر سکتے ہو پتر اتنا کرو عبادت رب دی اس تو تھلے جنہ کر سکتے ہو نہ کیتا کرو اے تھاں ادب والی ہے پتر پولیس والے آ جان اٹھ باندھے ہو چودھری آ جان تے اٹھ باندھے ہو انہاں دوہاں واسطے نہ اٹھیے تے گزارا ہو جاندا ہے جدو باپ آوے تے اٹھیا کر اتھے نہ اٹھے تے گزارا نہ ہونا پتر تھاں اٹھن والی اس تھاں تے ادب کرے تھاں ادب والی آ جیڑا پتر اپنے پیو کے آنج ہاتھ بان کے کھلوتا ہے میں اس پتر تو صدقے جاواں آنج کھلو بیا کرو اپنے ابے اگے کہ ابا جی کوئی حکم ہے تو ساڈے واسطے کرو جیڑا پتر اصلی یوں آنج کھلو بے آکڑے نہ اپنے ابے اگے ان دے اگے نظر چاہے نہ نظر نیوی ہاتھ ایتھے انج سمجھے جی میں وقت دے بادشاہ کے کھڑا آنج کھلو بے اپنے باپ اگے تاں حق ادا ہوندے
نظر نیوی باپ دی نظر اچ نظر ملائے تو پتر گستاخ ہے بولنا تے دور دی گل ہے حجے مارنے تے دور دی گل ہے پیو دی آنکھ اچ آنکھ ملائے تے گستاخ ہے بے ادب ہے کیونکہ اس والد دی آنکھ نال آنکھ ملا دی تھی تیری انی جرت کی ہے تیرا انہ مقام کی ہے کہ تو والد دی آنکھ نال آنکھ ملائے باپ کھڑا ہوئے تے نظر ہونے پیران تے رکھ ہاتھ ایتھے رکھ جی میں بادشاہ کے کھلائیں کہاں پتر ہے پیران گیا نہیں کرنا چنگا کرنا ہے بھی چنگا کرنی تھی اپنے ابے اگے آگے کر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ نے بڑی کمال دی گل کی تھی ہے آپ فرماند نے بے ادبا نہیں خبر ادب دی دیو کے ادبا تو واجے ہو جڑہاں مٹی دے بھانڈے تے او کدی نہ تھی بنے کہاں جے ہو جڑے مٹ قدیم دیکھیڑے ہائے او کدی نہ تھی بنے رانجے ہو تے ادب نصیب جنانو ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے ہو میرے بچوں میرے عزیزوں اللہ پاک وڈے تراضی ہوئے ایک عاشق ضرور اس محفل وچ بیٹھا ہے محفل دی کیفیت میں دسیا ہے کہ تھے ایک عاشق رسول ضرور بیٹھا ہے ورنہ یہ محفل وچ کیفیت نہیں ہوتی محفل وچ اس کیفیت دا داخل ہونا اس گل دی نشانی ہے کہ کوئی ایک عاشق تھے ہے جس دے اندر نبی پاک دا عشق تے حضور دیو دے التوجہ بھی ہون ہوئی ہے تا محفل تے رنگ بندا ہے حضور دی توجہ نہ ہوئے تے محفل دا یہ رنگ نہیں بندا تقریراں ہوندیاں نہ دیاں تے روز ہی کر اے جدو بھی محفل تے رنگ بندا ہے نا تو مفتی احمد یار خان نعیمی فرماندے نے امتی تڑپ دئی ادویں جدو سائیں نظر کر دین ہوندے آ عزیز محترم ختم پڑھیا جائے گا تے دعا پڑھی جائے گی اللہ پاک انہاں بچیاں دے والد نو جنت الفردوس